पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपए 32 पैसे महंगा, डीजल 3 रोज में 20 रुपए 69 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। मैं ये यकीन दहानी इन साथियों को करवाता हूँ, वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के, इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल के मामले पर फिर तकसीम। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बदकिस्मती से नाकाम हो गए। एसोसिएशन हड़ताल जारी रखने का ऐलान करती है। इससे कबल ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन के अहदेदार ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था। Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies during the historic Mark-e-Haq. पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मार्क-ए-हक में फौज पाकिस्तान ने ऑटोनमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। एयर चीफ नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम्स एक्सपो में खिताब। कहा फ़ख्रिया कहता हूँ पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है ना चाचा वज़ीर आज़म है। मगर मैं अपना बहन से कहता हूँ ज़रा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। ऐसे कहते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा ना चचा। अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को बता दे उनकी भी 3 बार हुकूमत रही है। बिलावल भुट्टो का मरीम नवाज को जवाब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा इलेक्शन में नून लीग वाले मुश्किल में हैं, आज आपके पाँव भी पकड़ेंगे, इलेक्शन ख़त्म होंगे तो गले से पकड़ेंगे। ये समझते हैं कि रायबंद ही पंजाब है। मैं तो मुँह नहीं लगाना चाहता, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। नून लीग का मंशूर ये है कि मियाँ साहब का दिल करता है कि अहम इस्लाहात लेकर आएँ। वो चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फ़ैसला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करे। हुकूमत का वज़ीर आज तक अपनी बात पर कायम है। वो वज़ीर नहीं मानता कि मीरपुर और रावलाकोट कश्मीर का है। वज़ीर आज़म इस वज़ीर को काबीना से नहीं निकालते तो ये फिर उनकी पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो के तर्ज पर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का जवाब। एक्स पर सड़कों की वीडियो शेयर कर दी। साथ ही लिखा बिलावल साहब मरीम नवाज का पूरा पंजाब कहोटा अटक से डेरा गाजी खान और रहीम यार खान तक ऐसा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शुजिल नाम मेमन ने भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस शेयर कर दी। लिखा ये है आपका सुथरा पंजाब। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कोई बोसीदा जंग आलू तीर शेर का शिकार नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो को कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा। बिलावल से शेर का शिकार नहीं होगा, वो रहने दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली बार अवामी मैंडेट की नफ़ी और अक्सरियत की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। सिंध के सीनियर वज़ीर शुजिल नाम मेमन ने साद रफ़ी का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और कौमी यकजहती के खिलाफ करार दे दिया। कहा ख्वाजा साद रफ़ीक सियासी दिवालियापन और अखलाकी अफलास का शिकार हो गए हैं। भुट्टो ख़ानदान की खिदमत पाकिस्तानी तारीख़ का रोशन बाब है। शहीद भुट्टो पर इल्ज़ाम से पहले महमूद उर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 12वें रोज़ ईरान पर फ़ज़ाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर शाम 5:30 बजे फ़ज़ाई हमले शुरू किए। हमलों का मकसद आबने हुर्मुज़ में ईरानी फ़ौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आवाज़ में ज़ोरदार धमाका सुना गया।
جنوبی ایران کی بندرگاہ مشہر سرک اور سرافان میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران معاہدے کے لیے تیار نہیں، ہر بار شرط بدل دیتا ہے۔ جارجیا میں انتخابی مہم سے خطاب میں انہوں نے کہا ایران کو حملوں میں شدید نقصان پہنچ رہا ہے، ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن ڈیل کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ہر بار وہ معاہدہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں بڑھانے پر غور کر رہے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے امریکہ مشرق وسطی میں مزید فوجی اسلحہ اور طبی عملہ منتقل کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی مزید وسیع کرنے کا امکان ہے۔ امریکی اسپیشل فورسز اور لڑاکا طیارے خطے میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں موجود بمبار طیاروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ نے پلوں یا پاور پلانٹس پر حملے کیے تو ایران بھی مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ابنۂ ہرمز پر اپنا حق استعمال کرنے میں ایران پر پرعزم ہے۔ ایران کبھی اجازت نہیں دے گا کہ یہ اہم گزرگاہ دوبارہ ملک کے لیے خطرہ بنے۔ ایرانی آرمی چیف نے بھی خبردار کر دیا، کہا دشمن نے ایرانی سرزمین پر ناپاک قدم رکھے تو ناقابل فراموش جواب دیا جائے گا۔ ایران ابنۂ ہرمز کنٹرول کر کے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کامیاب فضائی آپریشن میں امریکی پیٹریوٹ میزائل اور جدید طیاروں کو نشانہ بنایا۔ خاتم الانبیاء فوجی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا اگر امریکہ نے نتنز کے قریب واقع زیر زمین جوہری مرکز کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ہمارا دفاعی نظریہ واضح ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا ملکی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارحیت میں شریک یا معاونت فراہم کرنے والے تمام فریق جائز اہداف تصور ہوں گے۔ ہم تیل نہیں بیچیں گے تو کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ سکے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر غالباف کا ایکس پر بیان، کہتے ہیں ابنۂ ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس جنگ کا اصول واضح ہے، یہ سب یا کوئی نہیں۔ جہاں ہم تیل فروخت نہیں کریں گے وہاں کوئی اور بھی تیل فروخت نہیں کر سکے گا۔ ہماری سلامتی یقینی نہیں تو کسی کی بھی سلامتی محفوظ نہیں رہے گی۔ ابنۂ ہرمز کا تحفظ امریکی افواج کی عدم موجودگی سے وابستہ ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ بحری تجارت پر دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا۔ جوابی کارروائی کا پورا حق ہے، پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بعض عناصر کا سعودی عرب کو مشرق وسطی تنازع میں گھسیٹنا باعث تشویش ہے۔ حوثیوں کے سعودی عرب بحیرہ احمر میں اقدامات قابل مذمت ہیں۔ حوثیوں کی کارروائیاں علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فریقین بین الاقوامی قانون کا احترام، تجارتی جہازوں کی سلامتی یقینی بنائیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سوراب میں 7 خوارج مارے گئے، مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 خواتین خودکش بمبار سہولت کار سمیت گرفتار۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب. پاکستانی سفارتکار انصار شاہ نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا، سینتاس معاہدہ معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بھارتی اقدام غیر قانونی ہے. ثالثی عدالت نے سینتاس معاہدہ بددستور مؤثر اور نافذ العمل قرار دیا. بھارتی بیان حقائق کو مسخ کرنے اور زمینی حقیقت غلط پیش کرنے کی کوشش ہے. مشترکہ آبی وسائل کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا خلاف قانون ہے. بھارت کے دہشت گردی سے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں. بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ سرپرست ہے. بھارتی حمایت یافتہ گروہوں نے پاکستان میں ہزاروں شہریوں کو شہید کیا. ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو بھارت کی سرپرستی اور مالی معاونت حاصل ہے. بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حق خود ارادیت سے محروم کر رہا ہے. بھارت اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل قراردادوں پر عمل کرے. پنجاب میں شدید بارشوں کے بعد دریا بھی بھر گئے. دریائے چناب کی منہ زور موجوں نے گاؤں میاںوال میں تباہی مچا دی. ایک بھی گھر باقی نہ رہا. نارووال میں ریسکیو 1112 نے سیلاب میں پھنسے 150 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کر لیا. سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا حلقہ نہر میں تبدیل. گجرات میں 150 ملی میٹر سے زائد بارش نے پورا شہر ڈبو دیا. چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے. مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد سیاحوں کو احتیاط کی ہدایت. خیبر پختونخوا میں بھی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی. مانسہرہ میں ریسکیو اہلکاروں نے جان پر کھیل کر ڈوبتے نوجوان کو بچا لیا. ضلع دیامر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال. تانگیر میں سیلاب سے 27 مکانات مکمل تباہ. 40 جزوی طور پر متاثرہ خاندان بے گھر. کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. چلاس سے متصل علاقوں میں سیلاب سے سڑکیں متاثر. زمینی رابطہ اور آمد و رفت معطل. خوراک، پانی اور دواؤں کی قلت. گلگت میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خدشہ. حکام کا کہنا ہے فلیش فلڈنگ، لینڈ سلائیڈنگ، پتھر گرنے کا خطرہ ہے. شہری اور سیاح غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ایک طرف طوفانی بارش، دوسری جانب بھارت کی آبی دہشت گردی. انڈیا نے دریائے چناب پر سلال ڈیم کے گیٹ وے کھول دیے. پانی پاکستان کی حدود میں داخل. ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 2.5 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی. مہربانہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. بانی پی ٹی آئی اور بشرا عمران کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. مریم بٹو کا پروگرام 11th آور میں دعویٰ. بولی بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی نظر 85% جا چکی تھی، بقیہ 15% صرف روشنی نظر آتی تھی. بشرا بی بی کی ایک آنکھ پردہ پھٹا تو 10 دن تک کسی نے نہیں پوچھا. وہ 10 دن روتی رہیں کہ ڈاکٹر کو بلائیں. مریم بٹو نے یہ بھی کہا بانی کی ہدایت تھی کہ سہیل آفریدی کے ساتھ تیمور جھگڑا کو ڈپٹی سی ایم لگایا جائے تاکہ وہ وزیر اعلیٰ کو گائیڈ کر سکیں. سہیل آفریدی کو معلوم ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تیمور جھگڑا کو ڈپٹی سی ایم لگانے کا کہا تھا. تیمور جھگڑا سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ابھی اور 74 اقوام، 3000 ایتھلیٹ، 10 کھیلوں کے مقابلے اور 215 سونے کے تمغے. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں سے آج سے 23ویں کا کامن ویلتھ گیمز کا آغاز ہوگا. افتتاحی تقریب پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگی. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سمیت پاکستان کے 20 ایتھلیٹ ایونٹ میں شرکت کریں گے. گولڈن بوائے تقریب میں سبز ہلالی پرچم تھامے پاکستانی دستے کی قیادت کریں گے. ارشد ندیم ایونٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے. میگا ایونٹ 2 اگست تک جاری رہے گا.